اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 51 ہے، باب ضرب النساء، عورتوں کو مارنا، بیویوں کو مارنا۔ بیویوں کو مارنا کلی طور پر حرام نہیں ہے، لیکن حتی الامکان انسان کو مار پیٹ سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کرنے چاہیے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر عورت کو آپ بار بار تنبیہ کرتے ہیں کسی مسئلے پر، وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتی یا اس عمل سے باز نہیں آتی، پھر اسلام نے تھوڑا بہت مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن زیادہ مار پیٹ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1983 عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، یعنی مختلف مسائل بیان فرمائے، پھر عورتوں کا ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کی، پھر فرمایا آدمی کب تک اپنی عورت کو لونڈی کی طرح پیٹتا رہے گا، شاید دن کے آخر میں وہ اس کے ساتھ لیٹے۔ مطلب کیا ہے کہ صبح مارتا ہے اور رات پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1984 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے نہ اپنی کسی لونڈی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی بیوی کو مارا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بھی نہیں مارا۔ تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا، تو آپ کے ازواج 9 تھیں، آپ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حالات آئے ہوں گے آپ کی زندگی میں بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ہی زیادہ بہتر بات ہے۔ حدیث نمبر 1985 ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو۔ چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے جرأت دکھانے لگی ہیں اور گستاخ ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہیں مار پڑی۔ تب بہت سی عورتوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ازواج مطہرات، اب یہاں پر آل محمد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت کے اندر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں۔ تو ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگائے اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے اپنے خاوندوں کی شکایتیں کی۔ صبح کو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں 70 عورتیں آئیں، ہر عورت اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، تم دیکھو ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نبی علیہ السلام نے تھوڑی بہت مار پیٹ کی یعنی کہ اجازت دی، جب مارا تو پھر عورتیں بھی آ کر نبی علیہ السلام کے ازواج کے پاس آئیں اور اپنا مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے کہ تم اس طرح کے مرد نہ بنو کہ تم عورتوں کو مارنے والے ہو، اس لیے اجتناب کرنا بہتر ہے، بچنا چاہیے۔ باقی مار پیٹ کے اندر اعتدال ضروری ہے، سختی صرف اس حد تک کی جا سکتی ہے کہ مرد کا عورت کے اوپر رعب برقرار رہے، اور اسی طرح اگر مظلوم ظالم کی شکایت ایسے شخص سے کرتا ہے جو اس ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 1986 اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک رات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان رہا، آدھی رات ہوئی تو وہ اٹھ کر اپنی عورت کو مارنے لگے، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ جب وہ اپنے بستر پر گئے تو مجھ سے فرمایا اے اشعث، میری ایک بات یاد رکھنا، میں نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، آپ نے فرمایا مرد سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس نے اپنی عورت کو کیوں مارا، اور وطر پڑے بغیر مت سویا کر،
اور تیسری بات مجھے یاد نہیں ہے۔ ابو عوانہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے بھی مذکورہ بالا روایت کی مانند بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرد کو اسلام نے کلی طور پر منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے بے جا سختی، ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے۔ کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کبھی ہلکا مار پیٹ، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن زیادہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، فضول کے اندر مارنا، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا